بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارا پینل ہوتے ہیں، بہت مضبوط اور باوثوق گفتگو والی شخصیات، بڑے قداور لوگ جن کی گفتگو بھی مستند، جو از ذات خود بھی مستند ہوتے ہیں، جن میں حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین نظری صاحب اور جناب علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ دونوں حضرات کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں جو موضوع ہے وہ ہے شریعت۔ جی ہاں، ہمارے جو ہمیں دیے گئے رہنما اصول ہیں، جو زندگی میں ہماری بہار بھی لے آتے ہیں، ہماری اخروی نجات کا بھی ضامن ہوتے ہیں، زندگی ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں، ہمیں شفاف کرتے ہیں، اجلا کرتے ہیں، گندگی سے بچاتے ہیں اور جا بجا ہماری رہنمائی۔ دیکھیں، یہ جو عقل ہے یہ سوال کرتی ہے، شریعت جواب دیتی ہے۔ عقل الجھاؤ میں پیدا کرتی ہے، شریعت اس کو سلجھا دیتی ہے۔ یعنی ہر الجھن کا جو سولوشن ہے، جو اس کی سلجھن ہے، وہ شریعت مطہرہ کے پاس موجود ہے۔ یعنی زندگی میں ہر گام، ہر لحظہ، ہر قدم شریعت کے رہنما اصول جس نے اپنا لیے، وہ سمجھیں زندگی میں بھی نجات پا گیا اور آخرت میں تو نجات اس کی ضمانت رسول اللہ نے فرمایا اسی کے لیے جو شریعت کے مقررہ اصولوں پر چلا۔ اچھا، پھر اس میں ظاہر ہے ہر دور میں شریعت سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، ہر دور میں نت نئے نرالے سوالات، ذہن جدید ہے، پھر اس میں اجتہاد بھی لاگو ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو یہ علماء کی ڈومین ہے۔ آئیں علماء کرام سے اس بارے میں جانتے ہیں، ان کی ڈومین سے متعلق کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں اور آپ بھی سمجھیں گے، ہم بھی کچھ انشاءاللہ اخذ کریں گے۔ آج نکات حضرت سے علامہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں حسب روایت۔ حضور، شریعت مطہرہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آغاز ہو کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کی جو تکریم ہے، عظمت ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتابیں، ان کے ساتھ صحائف رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، ہدایات عطا فرمائی، اور جو دین رہا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ رب تبارک اس کی جو مبادیات ہیں، اس کی جو اساس ہیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید اور آخرت کے حوالے سے عقیدہ، اسی طرح انبیاء کرام کی رسالت پر ایمان، یہ جو بنیادی اخلاقیات، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں، لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قرآن نے کہا کہ منہاج اور شریعت راستے الگ الگ رہے، لیکن جو دین اسلام ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ ہوتا رہا کہ جیسے نماز پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھی، روزہ بھی تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن اس کے اندر کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے انسانی عقل و شعور کا ارتقاء ہوتا رہا، اس کے اندر اکملیت و کاملیت آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ کرتے 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 آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، آخری کتاب، آخری نبی، آخری شریعت، اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور بس سب کچھ مکمل ہو گیا۔ تو شریعت آپ یہ سمجھیں کہ شریعت کی جو بنیاد ہے، وہ اساس، وہ قرآن اور حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا بھی کہ لوگوں توجہ کرو، انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری بنیاد ہے، یہ تمہاری اساس ہے۔ ہم جتنے بھی شریعت کے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں، رسول پاک کی حدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک عمومیت ہوتی ہے، قرآن کے اندر ایک جنرل چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا اگر تمہیں نماز سیکھنی ہے، کتنی رکعتیں، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کہاں کا پڑھنی ہے، فرمایا اس کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر اور حضور کے عطا کردہ ان ارشادات کی موجودگی کے اندر فقہائے کرام نے شریعت کو مدون کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جزیہ قرآن نے دیا، جزیہ کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، ہر مہینے دینی ہے، اور ڈیوائیڈڈ 2 دینی ہے، کتنے % دینی ہے۔ فرمایا
یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی کہ کتنی دینی ہے تمہیں، کتنے عرصے کے بعد دینی ہے، کیا کیا اس کی شرائط، اور پھر فقہائے کرام نے ان جزیات کو نکال کر گویا کہ قرآن اور حدیث یہ سرچشمہ ہے شریعت کا۔ شریعت کو اگر دو لفظوں میں کہیں کہ ماخذ، آپ کہیں کہ شریعت کیا ہے؟ آج کے نوجوان بچوں کے اندر چاروں طرف فتنے، فساد، دین پر حملے، لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، تو شریعت نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ بولے بھئی یہ جو آپ لوگوں نے مسائل بنائے ہوئے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، فلان ہے، فلان ہے، بولے بیٹا یہ قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے بنائیں، اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی فقیہ نے، بالکل کسی فقیہ نے، یہ نہیں کہ فقہ حنفیہ، بلکہ جتنے چاروں فقہائے کرام ہیں، کسی بھی فقیہ نے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے اٹکل پچو سے کوئی بھی فقہ کا اصول اور شریعت کا ضابطہ اور قانون نہیں بنایا۔ جو قانون بنایا ہے اس کا ماخذ اور اس کا سرچشمہ قرآن ہے، رسول پاک کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ یہ شریعت ایک اللہ تعالی، انسانی قوانین ہوتے ہیں، ان کے اندر رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ الہی اور الہامی قانون ہے۔ بے شک اس قانون کا بالکل یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ عقلی جو قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر نہ نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ایک نیا آتا ہے، ایک نئی کتاب لکھتا ہے لوگ کی، لیکن یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے، یہ مکمل اور کامل دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے گفتگو میں یعنی کہ فرمایا کہ اللہ فرمائے گا زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، میرے محبوب سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت شریعت کے معاملات میں تصادم اور ٹکراؤ کے بھی مرحلے آتے ہیں، یہ اور جیسے حضرت نے کہا کہ آج کا نوجوان دین پر حملے ہو رہے ہیں، اچھا پھر وہ ویسے تو بڑا عقل مند ہے، بڑا وہ جو ہے نا وہ، لیکن وہ اتنا خرد باختہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں، مجھے پہلے اپنے ماخذ کو دیکھنا ہے، ان لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ بہرحال اس کے تصادم اور ٹکراؤ کے شریعت سے جو ہوتا ہے، اس کی دنیا میں کیا نقصانات ہیں، اور اخروی تو خیر وہ بھی ارشاد فرمائیں کیا نقصان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں جس طرح بحیثیت پاکستانی ہم پر لازم ہے کہ اپنے ملک کے قوانین کا احترام بھی کریں اور اس کی پابندی بھی کریں۔ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں ان قوانین کا احترام کرنا ہوگا، اور اگر یہ قوانین ہمیں پسند نہیں ہیں تو پھر ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں۔ یہ بات ایک ظاہراً سمجھنے کے لیے ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور نبی اور رسول ہیں، اور وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دین اور احکام لے کر آئے ہیں۔ جب ہم نے اس بات کو مان لیا تو اس پر عمل کرنا اور اس کا احترام کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ انسان کو زندگی گزارنے کا در حقیقت طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے ہی آئی ہے۔ انسان بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اپنی عقل کے مطابق سر انجام نہیں دے سکتا، ایسے میں اگر اس کو رہنمائی چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے قرآن سے ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میسر آئے گی۔ اب اگر وہ اپنی ذاتی کوششوں سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو سب کی کوششیں مختلف ہو جائیں گی۔ یعنی میں الگ سوچوں گا، آپ الگ سوچیں گے، حضرت کی سوچ الگ ہوگی، پھر دیگر علاقوں کی افراد کی سب کی سوچ مختلف ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جب الہامی قانون، جیسے حضرت نے فرمایا الہامی قانون اور الہی قانون ہوگا تو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان ہوگا، سب کی سوچ ایک ہوگی، طریقہ ایک ہوگا، نظریہ ایک ہوگا، راستہ ایک ہوگا۔ تو اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس ایک راستے کو اختیار کیا جائے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ در حقیقت کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، معاشرے کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انفرادی نقصان کے ساتھ ساتھ وہ طبی، معاشی، معاشرتی نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا، جب شراب کی حرمت کے حوالے سے سلسلہ چل رہا تو ایک جگہ فرمایا اثمہما اکبر، جو اس کے منافع ہیں وہ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، لیکن اس کے جو گناہ ہیں یا اس کی جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ اب شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا کہ بھی شراب حرام ہے، اس کو نہیں پینا۔ اب جب کوئی اس کو پیے گا تو اس کے نقصانات دنیا کے اندر بھی اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طبی نقصانات، پھر معاشرے کے اندر عزت اور احترام کا ختم ہو جانا، پھر اس صورت کے اندر بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا جانا، پھر اس کے بعد اس پر جو اخروی سزا ہوگی وہ بھی مرتب ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مروی ایک اصول ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے
وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب جو سچ کو اختیار کرے گا، یعنی یہ معاشرے کی بھی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جس سے بات کروں مجھ سے سچ کہے، کوئی جھوٹی بات نہ کہے، کوئی غلط بیانی نہ کرے۔ تو پورے معاشرے کی ڈیمانڈ ہے کہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے اجتناب کیا جائے۔ شریعت کی بھی یہ ڈیمانڈ، شریعت کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب جب کوئی اس پر عمل دنیا کی کرے گا، مثال دیکھیں آپ، جب بہت اس پہ کوئی عمل کرے گا تو کیا ہوگا، پورے معاشرے میں سچائی پینیٹریٹ کرے گی، سچائی پھیلے گی۔ اور اگر سچ سے روگردانی کریں گے تو معاشرے میں کسی بھی شخص کا کسی بھی دوسرے شخص پہ اعتبار نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح، معاشرے سے اعتبار ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ جب اعتبار ختم ہو جائے تو کانٹریکٹس کیسے ہوں گے، سروسز کیسے لی جائیں گی، لینے دینے کے معاملات کیسے ہوں گے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، آخرت کا نقصان اپنی جگہ۔ بالکل صحیح، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اللہ کے جتنے نبی آئے سب نے عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ تو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے کہ عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، جب عدل اور انصاف ہوگا تو پورے معاشرے میں سکون ہوگا، معاشرتی ترقی ہوگی، معاشرتی ہمواری ہوگی، معاشی ترقی ہوگی، یہ ساری کی ساری خوشیاں لوگوں کو میسر آئیں گی۔ اور جب آپ اس کو پینیٹریٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہر طرف بد امنی ہوگی، ہر طرف فساد ہوگا۔ تو شریعت پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی سارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو ثواب ہے ہی، جس طرح آپ نے کہا کامیابی کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے کہ جو اس پر عمل کر لے انشاءاللہ اس کی آخرت کامیاب ہونی ہے۔ اور جو یہاں پر شریعت کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اپنا بھی نقصان کرتا ہے، خاندان کا نقصان کرتا ہے، معاشرے کا، پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ سیدھی اور سادی بات یہ ہے بھائی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات پہ عمل کرتا ہے معاشرے میں معزز ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری لوگ عزت کریں، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی عزت کرو، لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں۔ ہم شریعت مطہرہ سے متعلق سوال اور جواب کا سلسلہ ہے، علماء کرام سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پر میں نے بھی حضرت سے بات کی، شریعت سے ٹکراؤ کی دنیا میں بڑے اچھے حضرت نے ایگزامپلس کے ساتھ جھوٹ اور سچ کا ایک جو ہے نا ایگزامپل سیٹ کیا، اور اس سے معلوم چلا کہ دنیا میں کتنے سوسائٹی کیا پورے ظاہر معاشرے پورے وہ کلچرل جو ایک ایفیکٹس ہیں تباہ و برباد ہو کے رہ جائے نا، مطلب نظام ہمارا، اکانومی ہماری، ہر چیز۔ اسی طرح علامہ صاحب نے جو بنیاد فراہم کی آج کے موضوع کو، وہ بھی لاجواب ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث ہمارا ماخذ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، ہمیں کہاں سے شریعت کے اصول ملیں؟ یہ خود کسی حضرت نے بڑی اچھی بات کی، کسی فقی نے کوئی خود کردہ نہیں آپ کے سامنے پیش کر دیے، بلکہ قرآن اور حدیث کے رہنما اصول آپ کو دیے۔ حضرت سے ایک سوال یہاں بنتا ہے آپ کی گفتگو کو یاد رکھتے ہوئے کہ شریعت مطہرہ میں جو امینڈمنٹس ہیں آج کل کی جاتی ہیں ہر دور میں، آپ علماء پھر غم و غصے کا بھی اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اور اس میں آج کا ذہن جابر بہت پیار محبت سے آپ نے ٹریٹ کیا ہمیشہ نوجوانوں کو۔ مجھے بتائیں رد و بدل شریعت میں جو ہے اس کے حوالے سے کیا مذمت اور وعید ہے؟ دیکھیں سلمان میں دو چیزیں ہیں، جی، ایک تو بنیادی چیزیں، مثال کے طور پہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ مثال کے طور پر ان اللہ لا يحب الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین، سچ کے بارے میں علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ، یہ عقائد، نظریات، یہ ساری کی ظلم کبھی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا، ظلم ہمیشہ ظلم ہوگا۔ کیا بات، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ جھوٹ ہمیشہ ہی ہر دور میں قیامت تک ناجائز رہے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ احکامات کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی، اور سلمان بھائی ہمارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، آپ یقین کریں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اتنی مضبوط گفتگو کرتے ہیں قرآن و حدیث کی۔ میڈیا پر ایسی گفتگو ہمارے لوگوں کو مل نہیں سکتی، میں آپ کو بتاؤں۔ ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کی ایک ڈرامے بازیاں ہیں، ادھر جب تک چکنا چور نہ ہو، چیزیں نہ ہو، لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیو ٹی وی نے علماء پرفیکٹ اتھینٹک علماء بحمد اللہ تعالی گفتگو کر رہے تھے ابھی، آپ ایک مثال دی، مثال کے طور پہ قرآن کی، سبحان اللہ، جی، کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں آیا، سب سے پہلے فرمایا کہ بھئی شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب اور جوا کیا ہے، تو فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے تم شراب کو نہ پیو۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایک سٹیپ اور آ گیا، فرمایا کہ تم ایسا کر لو کہ نماز کا ٹائم ہوا کرو تو شراب نہ پیا کرو۔ اب عرب کا ایک
شراب کا رسیا، مٹکوں کے اندر شراب لے کے بیٹھے جناب گلیوں میں بیٹھے اب شریعت آپ دیکھیں کہ شریعت ایک فطری چیز ہے اور شریعت ایک معاشرے، اور جب بھی آپ اس اصول کو ہٹائیں گے نا اور آپ ایک دم پیراشوٹ سے کوئی چیز نازل کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ میرے رب کا کرم دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً آہستہ آہستہ اس معاشرے کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز کا مکلف نہیں فرماتا کہ جس کی وسعت نہیں رکھتا، کیپیسٹی نہیں ہے اور ہم پر ڈال دی گئی۔ فرمایا تکلیف لا یطاق میں میرا رب کسی کو مبتلا نہیں فرماتا کیا ہے، بات ہے، وہی اصول ہے، وہی قواعد۔ فرمایا کہ یہ اس کے اندر کچھ فائدہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن اس کے گناہ زیادہ ہے۔ کیسے پیار سے اللہ نے ڈیل کیا نا، مطلب بنائے ہوئے اسمہما اکبر من نفعہما لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ بھائی نماز پڑھنے آ رہے بھائی شراب نہیں پینی، اب نماز زور ہو رہی ہے، عصر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، عشاء ہو رہی ہے، کب پیئیں کب چھوڑیں، کب جام کو پکڑیں کب مسجد آئیں، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کہدا کیا کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، پھنسے ہوئے بہت برے قسم کے۔ تو کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں کدے کو چھوڑ دیا اور اس کے گھر کو پکڑا، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا اب بالکل چھوڑ دو، یہ شیطان کا کام ہے، گندا کام ہے۔ اور امر آ گیا۔ اب یہ بھی دیکھیے آپ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتا ہے اجتنبو، اب اس میں بھی ہمارے جدید کہتے تھے کہ حرام کا لفظ نہیں آئے، حرام، ابے بھائی یہ امر ہی حرام ہے، میرے رب نے تمہیں امر دے کے، آرڈر دے کے، حکم دے کے تم پر حرمت فرما دے۔ تو شریعت کا یہ اصول ہے۔ ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بنیادی چیزوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا لیکن ان چیزوں کے اندر آہستہ آہستہ، اسی طرح آگے چلے جائیں۔ علماء کرام نے بھی حالات و واقعات، آپ کو یاد ہے ایک زمانے کے اندر کہتے تھے کہ بھائی روزے کے اندر انجیکشن لگا سکتے ہیں، اب علماء نے کہا، نئی تحقیقات آئی، پتہ چلا کہ بھائی روزے میں بہت سارے علماء کا انجیکشن نہیں لگا سکتے، تدریجاً ایسا ہوتا، آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے، کان میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے، تصویر کے حوالے سے، مووی بنانے کے حوالے سے ایک وقت تھا کہ بھائی یہ تصویر، اسی تصویر کے حکم میں پھر کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ لہریں ہیں اور یہ ساری کی ساری جو کیمرے کی تصویر ہے، مووی کی تصویر ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ تو یہ جو جزئی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں، ان کے اندر تغیر و تبدل احکامات اس وقت کے مجتہدین، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بیٹھے جس کو کچھ نہیں آتا ہے، فارغ البال ہے، ہاں بھائی 65 سال 70 سال نوکری کی ہے، اب کیا کرنے لگے ہو؟ بولا وہ اردو بازار سے میں نے ڈکشنری خریدی ہے، اب میں قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اور دین کو تخت مشق بنانے لگا ہوں۔ ایسا نہ کریں، وقت کے مجتہدین یہ فیصلہ کریں گے۔ تو بنیادی چیزوں کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو جزئی چیزیں اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہے گا، قیامت تک مجتہدین اجتہاد فرماتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، علامہ صاحب خوش رہیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب اس سے اسی کانٹیکس میں ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بات بنتی ہے کہ کیا وقت، ضرورت اور حالات، جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ انجیکشن والی مثال دے رہے تھے، تو وقت، ضرورت اور حالات کے پیش نظر شریعت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اجتہاد کی بھی اسی میں تعریف ہو جائے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، شریعت میں تبدیلی تو نہیں ہوتی، شرعی احکامات میں البتہ تبدیلی وہ کس کیفیت میں ہے؟ جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا نا کہ کچھ مسلمات ہیں، جیسے عقیدہ ہے، اس میں کبھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ عقیدہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک ایک ہی ہے، عقیدے میں تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کے اندر بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ احکامات کی تبدیلی کے حوالے سے اگر ہم یوں سمجھیں، سب سے پہلی بات کہ اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، بالکل صحیح، قیامت تک کے مسلمانوں کو اس نے ٹریٹ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ ہر زمانے کا مسلمان اس پہ عمل کر سکے۔ وہ یہ نہ بولے کہ جو 1400 سال پہلے کی تعلیماتیں تھی آج کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتی، جی یہ تو 100 سال پہلے کا معاملہ تھا، 100 سال پہلے کا کلام تھا، آج کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتا۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو ہر زمانے میں ہر کسی کے لیے فٹ ہے، بلکہ جس کو اختیار کرتا ہے وہ بھی فٹ ہو جاتا ہے، وہ جس سے روح گردانی کرتا ہے وہ انفٹ ہوتا ہے۔ تو اسلام چونکہ زندہ مذہب ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرے گا، اس لیے اس میں ہر زمانے کے حساب سے فلیکسیبلٹی موجود ہے، مسلمات اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مجتہد فی ہوتے ہیں، جس میں زمانے کے تغیر و تبدل کے حوالے سے یا عرف اور عادت تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ معاملات فقہاء کرام غور و فکر کر کے بیان کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جیسے مثال کے طور میں ہم ایک بات لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے، اللہ بلکہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے دین پہ عمل کریں، نہ کہ اتنا مشکل کر دیجئے کہ دین پہ عمل ہی نہ ہو۔ اللہ اللہ تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیتوں میں دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھی روزے تو سب پہ فرض ہیں، پہلے فرضیت کا حکم آیا، پھر فرمایا اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی مریض ہے تو وہ کیا کرے، روزے بعد میں پورے کر لے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے اور اسی طرح پڑھنی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مگر خوف کی صورت ہو تو پھر نماز پڑھنے کے احکام الگ سے عطا فرما دیے۔ اسی طرح وضو اور طہارت کے لیے وضو اور غسل کی فرضیت ہے، لیکن فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے یا کوئی مریض ہو تو تیمم کر لے۔ اللہ اسی جہت میں اگر ہم دور جدید کے اندر دیکھیں، جیسے ابھی کووڈ کے دن آئے تو نماز پڑھنے کی کیفیت 1400 سال سے کیا تھی کہ سب کندھے سے کندھا ملا کر، باقاعدہ حکم ہے سرکار کا بالکل کہ صفیں متصل ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا ہے، لیکن جب کووڈ کی صورتحال آئی اور مساجد پہ پابندیاں لگنا شروع ہوئی کہ جی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ چونکہ ازدحام ہوگا، لوگ آئیں گے، سوشل انٹریکشن ہوگا، تو پھر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علماء وہ بیٹھے، انہوں نے اس کا حل نکالا، کہا مسجدیں بند نہیں ہوں گی، مسجدیں آباد رہیں گی، البتہ ضرورت کے تحت، اس وقت جو پریشانی ہے اس کے تحت یہ ہم یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح شریعت میں اجازت ہے کہ تھوڑا فاصلہ دے کر بھی، لیکن فرض نہ چھوٹے، جماعتیں بند نہ ہوں، مسجدیں بند نہ ہوں۔ تو یہ کیفیت ہمیں نظر آتی کہ ہر زمانے میں جب جدید مسائل آتے ہیں، ان جدید مسائل کے لیے فقہاء کرام بیٹھتے ہیں، اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر کسی شرعی حکم میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے جواز کا فتویٰ دلائل کی روشنی میں دیتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے۔ اسی پر ناظرین کرام ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ 1-2 سوالات علماء کرام سے کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں۔ میرے ساتھ آج شریک سفر ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ خوبصورت کلام کیا شریعت مطہرہ کے موضوع پر، اور کراس کویسچنز میں نے کیے، مگر دیکھیں کیا خوبصورت اور پازیٹیو آنسرز کرتے ہیں علماء۔ یہی علماء کا اعزاز ہے، اور ان سے رجوع کرنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، یہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ کامیابی فراہم کرتا ہے، اور ان سے دور رہنا، علم سے دور رہنا، یہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے ناکامی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ میں علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب کی گفتگو کچھ ذرا انکمپلیٹ تھی، میں چاہتا ہوں وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو میں بس اس میں 1-2 مثالیں ایڈ کر کے اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، مضمون کو، مسئلے کو، کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احکام علت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ علت، وہ وجہ ہوتی ہے تو وہ حکم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ملک میں جب سیاسی انتشار یا کوئی امن و امان کی صورتحال ہو تو ڈبل سواری پہ پابندی لگ گئی، دفعہ 144 لگا دی گئی، تو عمومی صورت میں وہ جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی امن و امان قائم کرنا تو جی ڈبل سواری پر پابندی ہے یا دفعہ 144 لگا دی گئی۔ اسی طرح کچھ ہوتا ہے کہ سرٹن کنڈیشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ شرعی احکامات میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، در حقیقت وہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں۔ جیسے قبرستان جانا ہے، حضور نے عمومی طور پہ اجازت عطا فرما دی قبرستان جانے کی، لیکن فی زمانہ فتنے کا دور ہے تو فقہاء نے فرمایا کہ خواتین جو ہے اکیلے قبرستان نہ جائیں۔ اسی طرح پہلے نماز کے حوالے سے جو مائک کا استعمال تھا اس کے حوالے سے ممنوع تھا کہ جی نماز جو ہے مائک پر نہیں پڑھانی چاہیے، ایک گونج ہوتی ہے اور نماز کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، اس کے علاوہ تو اجازت تھی، لیکن اب دیکھا کہ ہر جگہ مائک کی ضرورت ہے، ہر جگہ مائک استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اجازت دے دی گئی کہ نماز مائک میں پڑھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب عرف اور عادت تبدیل ہوتی ہے یا لوگوں کی ضرورت مد نظر ہوتی ہے تو پھر فقہاء کرام جو اس کے اندر اجتہاد کرتے ہوئے ان احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، اچھی مثال۔ میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے اختتام پر ایک بات کرنا چاہ رہا، ذرا نادانستہ طور پہ لا علمی، دیکھیں آپ نے دیکھیں، آپ ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں کہ نوجوان نسل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بات، کیونکہ ظاہر ہے وہ دیگر انتشار والی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو لا علمی ہے، اور علماء کرام سے صحبت کا نہ ہونا، ان کے ساتھ رجوع کا نہ ہونا، لوگوں کے یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو لاشعوری طور پہ اگر غیر شرعی کلمات یا خلاف ورزی والے کلمات جو شریعت کے خلاف ہیں ادا ہو گئے تو کیا حکم؟ دیکھیں علامہ صاحب نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو بشارت دو، تنفر پیدا نہ کرو۔ دیکھیں شریعت کے اندر جہاں تک حدود و قیود، اس کو لوگ عمومی بھی استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ شریعت کی ایک ڈومین ہے، ایک حدود و قیود ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اس سے آگے جائے گا تو وہ تو پھر حدود کو پھلانگے گا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر احکامات کے حوالے سے دیکھیں تو
ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی انسان عالم نہیں بن سکتا. ہر مسلمان کہے کہ میں 8 سال 10 سال 15 سال 10 نظامی پڑھوں گا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. فرمایا مسلمانوں میں سے ایک گروہ، باقی کسی نے زراعت کرنی ہے، کسی نے انجینئرنگ کرنی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یہ بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے یہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کو کم سے کم اپنے بنیادی عقائد کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، کتابوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، آل بیت اطہار کے لیے، امہات المومنین اولیاء کرام کے لیے کوئی ایسا گھٹیا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا بے ادبی کا لفظ استعمال کرو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں. تو وہ بنیادی چیزیں مثال کے طور پر گانوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ بھائی یہ ظلم نہ کیا ہوتا، فلاں نہ کیا ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کا نسبت کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لا علمی کی نسبت کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے یا مکر کرتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اللہ بھی چاہے تو تجھے نہیں بلا سکتا. بالکل ایسے کہ بھائی یہ تو اب خدا بھی کہے گا تو میں نہیں آؤں گا. تو ایسی بنیادی چیزیں انسان کو پتہ ہونی چاہیے جو فرائض ہے. اسی طرح نماز کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن اگر دیکھیں شریعت نے 2 چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان سے غلطی سے ہو جائے، ایک بندے کا روزہ ہے، اس کو اپنا روزہ ہونا یاد ہی نہیں ہے، اس نے پانی پی لیا، شریعت نے کہا کہ یہ اس سے نسیان ہو گیا، روزہ تو چلا گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی لیکن کفارہ نہیں ہے. بولا کیوں؟ بولا یہ اس کی جو غلطی ہے یہ نسیان کی بنیاد پر ہے، اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ خطا ہے. اسی طرح ایک انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اور ایک آپ نے فرمایا کہ انسان سے غیر ضروری طور پر انسان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل گیا. کلمہ نکل گیا اگر وہ مثال کے طور پر اس کا ارادہ نہیں بھی تھا، کفریہ کلمہ نکلا تو تجدید ایمان کرنی پڑے گی. اچھا، تجدید ایمان تو ہر صورت کیا ہے، اور اگر ارادہ تھا تو نعوذ باللہ پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا جتنا زیادہ گاڑا حکم ہوگا. اسی طرح جیسے جیسے حکم ہے، کوئی چیز واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، کوئی چیز حرام ہے، اسی طرح جیسے جیسے آپ کو خلاف شرع کام کریں گے وہی حکم آپ کا بڑھتا جائے گا. لیکن شریعت نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ ایمانوں کی تجدید کرتے رہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ کیفا اجدد الایمان؟ فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو تجدید ایمان کے طور پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے بزرگ تجدید ایمان کرتے، تجدید نکاح کیا کرتے تھے. اسی لیے نکاح کے وقت دوبارہ باقاعدہ طور پر پرانے زمانے کے اندر تو 6 کلمے سنے جاتے تھے. آج تو دولہا ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں ڈراتا ہوں دولہے کو، بولا بیٹا 6 کلمے، بولا بیٹا 6 کلمے پڑھوں گا پھر نکاح پڑھاؤں گا. تو آج یہ کرتے، آج ایک بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سب کو پڑھا لیتے. پڑھاتے نکاح میں 6 کے 6 سنا دیتا، سب کو پڑھا لیتے. تو فرمایا کہ کبھی ایسا ہو جائے زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو فرمایا کہ تم استغفار کر لیا کرو اور تجدید ایمان کر لیا. اللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ زبردست. میں آج حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو شریعت مطہرہ سے جن باتوں کی مطلب خلاف ورزی شرعی طور پہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ان کی کم از کم نالج ہمیں ہونی چاہیے. اچھا، ابتدا میں جب جن کلمات سے ریلیٹڈ باتیں کی گئی تھی اس کانٹیکس میں علماء کرام نے کہا تھا، جب علماء ہم نے مستند علماء سے رجوع کیا آپ جیسوں سے، تو انہوں نے کہا نہیں اس بات سے نہیں لاگو ہوتا مگر اس بات سے ہوتا ہے. تو ہمیں نالج ہونی چاہیے کس بات سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا. ایون جس سے ہمیں شائبہ بھی ہے ہم تو اس سے بھی اوائڈ کریں. ہم دین کے ماننے والے وہ جن کے پاس کئی خدا ہیں اور وہ ان سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بلائے گا تو میں نہیں، وہ وجود اور ہے، وہ ان کی مثال. ہم ان سے کیوں مطلب متاثر انسپائر ہو کے اپنے خدا پہ نعوذ باللہ اس کا اطلاق کریں گے کہ جو خالق ہے ان سب کا بھی جو اسے نہیں مانتے. استغفر اللہ. میں علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب سے اسی کانٹیکس میں چاہتا ہوں اور آج کے موضوع سے متعلق کہ کوئی پیغام آپ سم اپ کریں، کنکلوڈ کریں. نوجوان نسل منتظر ہے، آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت جس جدید دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز کو برتنے کا ایک سلیقہ ہے. بالکل ٹھیک. ہر چیز کو برتنے کا ایک نظام ہے، اور جب ہم اس نظام کے تحت چلتے ہیں تو وہ چیز بہت طویل عرصے تک ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان ہونے سے بچاتے ہیں. اس وقت بھی اگر ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر، طبی طور پر، جسمانی طور پر اگر ہر طرح سے پرسکون رہنا چاہتے ہیں
اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی. ماشاءاللہ. جب آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی ماشاءاللہ. پیروی کریں گے کیا بات تو ہے. تمام تر انزائٹی، تمام تر پریشانیاں اور مصیبتیں جو آپ پر مسلط ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. پرسنلی بھی سیٹسفیکشن ہے نا، سیٹسفیکشن ہے، بندہ مطمئن صحیح رہے گا ہوں، میں کہ صحیح میں نے جا رہا ہوں. ہاں کیونکہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، کیا اچھی بات، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر لیا. بالکل تو صحیح. یہ اللہ اس کے رسول سے قرب بھی بڑھے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور آخرت کے بارے میں بھی نیک امید اور یقین اللہ کی رحمت سے پکا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ جب میں نے یہاں نافرمانی نہیں کی تو وہاں رب نے نوازنا ہی نوازنا ہے. اللہ. تو اس کی رحمتیں برکتیں ہر جگہ نصیب ہوتی ہیں. پرسکون رہنا چاہتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر جو شریعت کہلاتا ہے اس کے اوپر عمل کیجیے، انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں آپ کا مقدر ہیں. کیا بات ہے. میں ایک جو ہے نا اختتام میں اگزامپل ضرور دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا تمام ناظرین و ناظرات کی جانب سے. حضرت علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، حضرت علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی، زبردست پروگرام رہا. دیکھیں وہ ایک نعت کا شعر ہے مولانا حسن رضا خان کا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اچھا یہ ایک کنڈیشنل ایک وہ ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ یاد بھی ہو تنہائی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تنہائی میں تمہیں کون دیکھتا ہے، ایک مثال ہے، کنڈیشن رکھی گئی تنہائی ہو. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا اس سے بہت اونچا شعر، اللہ اکبر، یعنی وہی والی بات ہے کہ دست کارول دل یارول. اس کی ایگزامپل دیکھیں، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو پر لذت تنہائی ہو. وہ جو شخص شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا صرف مسئلہ یہ ہے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اس کے رب کے محبوب کے تمام طرح احکامات پہ عمل کرنا ہے، چاہے میں کسی کنڈیشن میں ہوں، چاہے میں خلوت میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں، مجھے اس کو راضی رکھنا ہے. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم دنیا میں بھی معزز ترین لوگوں کی صف میں وہ کھڑا نظر آیا، اور آخرت میں بھی اس کو جو انعامات ہوں گے وہ دنیا دیکھے گی. آپ اور میں بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. بہت مختصر زندگی ہے جسے مختصر ریلز میں ہم نے بزی کر دیا ہے. ان سے نکلیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں. یہی نجات، یہی زندگی کا حاصل. ہمیں بنایا پیدا اسی لیے کیا گیا اور کسی کام کے لیے نہیں کیا گیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.